الرحيم الحمد لله العظيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صدق اللہ العظیم۔ زمانے میں دہشت پنپنے لگی تھی، زمانے میں دہشت پنپنے لگی تھی، قیام امن کو یہ اسلام آیا ہے، ادیان باطل کا انصاف کیسا، اسی دن پہ دہشت کا الزام آیا۔ ماشاءاللہ حاضرین محترم، تخیلات کے بھنور میں ڈوب کر اس وقت کو عالم خیال میں لائیے کہ جب مسیح علیہ السلام کو دنیا سے اٹھائے گئے زمین سورج کے گرد 550 چکر کاٹ چکی تھی۔ اب دہشتوں پر بریت کا دور دورہ ہے۔ وہ دیکھیے خشک صحرا گرم لہو سے اپنی پیاس بجھا رہا، سینے تیروں سے اور گردنیں تلواروں سے نبردہ جماعت دکھائی دیتی ہیں، دم توڑتی ہوئی اعلیٰ انسانی قدروں کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں۔ ظلم و دہشت سے فضائے عالم اس قدر رنجیدہ ہے کہ کوئی ملجا، کوئی ماوا، کوئی مرہم نہیں ملتا، کوئی ملجا، کوئی ماوا، کوئی مرہم نہیں ملتا، دکھائیں کس کو زخم اپنے، کوئی ہمدم نہیں ملتا۔ بس پھر کیا تھا، زمانے کے انداز بدلے گئے، رب ارض و سما نے وہ دین اتارا کہ جس کے بارے میں خود ہی فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پھر اس اسلام کو عرب کے جنگجوؤں نے مانا، امن کے داعی بنے، عجم کے رہزنوں نے تسلیم کیا تو رہبر بن گئے۔ اسی اسلام نے امن و آشتی سے زندگی گزارنے کا ایسا ڈھب سکھلایا کہ بڑی بڑی نام نہاد مہذب اقوام انگشت بدنداں ہونے پر مجبور ہو گئی، اور رب کا قرآن گویا ہوا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ یہی بات دشمنان اسلام کو ناگوار گزری۔ ایک زمانہ بیت جانے کے بعد اسی اسلام پر دہشت گردی کا الزام عائد کر دیا گیا۔ ارے اس اسلام کو دہشت گرد کہہ دیا گیا جس کا ماتا ہی امن و سلامتی ہے، اس اسلام کو دہشت گرد کہا گیا جو کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اس اسلام کو دہشت گرد کہہ دیا گیا جو میدان جنگ میں بھی دشمن کے عورتوں، بچوں اور ضعیفوں پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ عزیزان گرامی، جو اسلام فضول پانی بہانا پسند نہیں کرتا، وہ کسی کا خون بہانا کس طرح پسند کرے گا؟ بتلائیے تو صحیح کہ جو اسلام ذبیحہ کے سامنے چھری تیز کرنے سے منع کرتا ہے، وہ کسی بے گناہ کو ذبح کرنے کی اجازت کیوں کر دے سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، بتلائیے تو صحیح کہ جو اسلام کسی کی جانب ہتھیار کا اشارہ کرنا گوارا نہیں کرتا، وہ کسی بے گناہ پر ہتھیار چلانے سے چشم پوشی کس طرح کر سکتا ہے؟ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جس طرح رات اور دن اکٹھے نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طرح اسلام اور دہشت گردی کبھی یکجا نہیں ہو سکتے۔ اہلی وقار، یہ دہشت گردی کیا چیز ہے؟ آج اسلام کو بس دکھانے کے لیے اسلام دشمنوں نے دہشت گردی جیسے گھنونے لقب کا سہارا لے لیا۔ ارے اسلام کو دہشت گرد کہنے والوں، بتلاؤ تو صحیح کہ ریڈ انڈینز کے قتل عام کر کے ان کے لاشوں پر یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی بنیادیں استوار کرتے ہو اور اسلام کو دہشت گرد کہتے ہو۔ بتلاؤ تو صحیح گجرات اور برما میں جلتے ہوئے مسلمان جسموں کو تڑپتے دیکھ کر بھی اسلام ہی کو دہشت گرد کہتے ہو۔ یہ تو بتلاؤ کہ بابری مسجد کس اسلام کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے منہدم کر دی گئی؟ میں جواب مانگتا ہوں تو زبانیں گنگ ہو کر رہ جاتی ہیں، ہوں بھی کیوں نہ کہ آج وہ بات پوری ہو چکی۔ ہمیں ہی قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا۔ ہمیں ہی قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا۔ ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا۔ علی وقار،
میں پوچھنا چاہتا ہوں، ارے اسلام کو دہشت گرد کہنے والوں، بتلاؤ تو صحیح کہ جاپان پر ایٹم بم گرانے والے چارلس سوینے اور پاؤل ڈیوڈس کس اسلام سے تعلق رکھتے تھے؟ بتلاؤ تو صحیح نپولین اور ہٹلر کس اسلام کے معتقد تھے؟ آئیے حقیقت کو شائع کرتا چلوں، یہ دہشت گردی دھواں دھواں لہو کی جو لکیریں ہیں، یہ دہشت گردی دھواں دھواں لہو کی جو لکیریں ہیں، اسلام کو پست دکھانے خاطر باطل کی تدبیریں ہیں۔ گر ہو کر بسمل ہم تڑپیں، گر ہو کر بسمل ہم تڑپیں تو دہشت گرد ہم ہی ٹھہریں، وہ ظلم کریں دہشت پھیلائیں ان کی سب جاگیریں ہیں، اسلام کو پست دکھانے خاطر باطل کی تدبیریں ہیں۔ مگر زمانہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو عدو میرا، بگڑتا کچھ نہیں یارب نگہباں ہو جو تو میرا۔ ارے نوجوانان ملت جاگیے جاگیے، آج اسلامی امن کا علم بلند کیجئے اور دنیا پہ چھا جائیے، ساری دنیا کے میدان تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ شاید یہ شعر میرے جذبات کی ترجمانی کر سکے۔ اب وقت ہے ہوش میں آنے کا، اب وقت ہے ہوش میں آنے کا، کچھ عجب ہی کر دکھلانے کا، اب امن کا علم اٹھانے کا اور دنیا پہ چھا جانے کا، دنیا پہ چھا جانے کا۔ تمام سامعین کو ثانی کا سلام۔ ماشاءاللہ۔ جناب چودھری عارف صاحب، جناب حافظ عبدالقادر شیخو پوری صاحب اور جناب سید صفدر شاہ صاحب اور امیر محترم اپنے ہاتھوں سے یہ انعام عطا فرمائیں گے۔ اور شہر سرگودا میں جیسا کہ ہمارے شہر ہمارے محترم عرفان اللہ سرائی صاحب فرما رہے تھے کہ اس بچے کی تقریر سن کے مجھے لگا کہ میرے بزرگ گفتگو فرما رہے ہیں، انہی کے نام کے ساتھ مناسبت جناب جامعہ ابی ہریرہ لاہور سے ثناء الرحمان بن ثناء اللہ عاجز۔ نعرہ تکبیر، میاں جمیل احمد صاحب۔ میاں جمیل احمد صاحب۔ میاں جمیل صاحب بھی ہمارے محترم ہیں، ان کا نعرہ بھی لگانے کی اجازت ہے، کوئی بات نہیں۔ میں حافظ مظفر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو باقی شرکاء کے لیے نام پکاریں گے